آج ہم اسلامی تاریخ کے کچھ آپ کہہ لیں ناقابل یقین واقعات دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہانیاں جہاں لوگ غلامی کی زنجیروں سے نکل کر تخت و تاج تک پہنچ گئے۔ یہ عزم، ہمت اور تقدیر کے بدلتے رنگوں کی داستانیں ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر 4 ایسے حکمرانوں پر ہے جنہوں نے غلامی سے آغاز کیا اور پھر نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ سلطنتیں قائم کی، تاریخ بنائی۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے، کون سی خوبیاں تھیں کہ یہ لوگ مطلب غلاموں کے بازار سے سیدھا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گئے۔ بہت دلچسپ سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا نام ہے کافور الکشیدی کا۔ حبشہ سے غلام بنا کر لائے گئے مصر میں، سیاہ فام، عام سی شکل و صورت اور خسی بھی تھے۔ کیسے یہ ممکن ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بن گئے؟ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ انہیں مصر کے امیر الخشیدی نے خریدا تھا، پھر ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور پھر تو انہیں اپنے بیٹے یعنی ولی عہد کا اتالق بنا دیا۔ اتالق یعنی استاد اور نگران؟ جی، تو جب الخشیدی کا انتقال ہوا اور بیٹا ظاہر کم عمر تھا تو کافور نے ہی نظام سنبھالا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو ظاہری آپ کہہ لیں کمزوریاں تھیں، شاید وہی ان کے حق میں گئیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خسی ہونے کی وجہ سے ان سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کوئی سلطنت قائم کر لیں گے یا موروثی جانشینی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس وجہ سے انہیں استحکام ملا۔ انہوں نے مصر کو فاطمیوں سے بچایا، سلطنت کو شام تک پھیلایا، اور تقریباً 30 سال حکومت کی۔ جی، اور وہ بھی عدل اور سمجھداری سے۔ تو یہ مثال ہے کہ قیادت کا تعلق اہلیت سے ہے، حسب نسب سے نہیں۔ صحیح کہا، بالکل۔ اچھا، تو اگلا نام ہے سبکتگین الغزنوی کا۔ یہ بالکل مختلف پس منظر ہیں۔ کرغزستان سے تعلق، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، بخارا کے غلام بازار میں فروخت ہوئے۔ جی ہاں، انہیں ایک ترک سالار تھے الپتگین، انہوں نے خریدا اور فوج میں شامل کر لیا۔ لیکن سبکتگین صرف سپاہی نہیں رہے، وہ اپنی بہادری سے، اپنی وفاداری سے بہت جلد آگے بڑھے۔ ترک سرداروں کا اعتماد جیت لیا انہوں نے۔ بالکل، اور پھر الپتغین کے بعد وہی غزنی کے حکمران بنے اور غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور ان کی فتوحات تو پھر ہندوستان تک پھیل گئیں۔ جی، جس نے پھر ان کے بیٹے مشہور سلطان محمود غزنوی کے لیے راستہ بنایا۔ تو یہ فوجی قابلیت سے عروج کی مثال ہے۔ ہاں، یہ اس دور کے ترک معاشروں میں عام تھا کہ فوجی صلاحیت آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی تھی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سیف الدین قطز کی۔ یہ کہانی تو اور بھی عجیب ہے۔ اصل نام محمود، خوارزم شاہی خاندان کا شہزادہ۔ جی، لیکن تاتاریوں نے قید کر لیا اور نام کیا دیا؟ قطز، یعنی درندہ کتا۔ کتنی تحقیر آمیز بات ہے۔ بالکل۔ پھر وہ غلام بن کر شام سے مصر پہنچے، جہاں ایوبی سلطان نے انہیں خریدا اور مملوک فوج میں شامل ہو گئے۔ مملوک یعنی غلام سپاہی جنہیں خاص تربیت دی جاتی تھی۔ اور یہ مملوک اکثر بہت طاقتور ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ سلطان بھی بن جاتے تھے۔ قطز کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا عین جالوت کی جنگ، 1260 کی۔ جب بغداد تباہ ہو چکا تھا، منگول ناقابل شکست لگ رہے تھے۔ بالکل، اس وقت قطز مصر کے سلطان تھے۔ انہوں نے بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کیا اور منگولوں کو وہ شکست دی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگرچہ ان کی حکومت بہت مختصر رہی۔ جی، 1 سال سے بھی کم، لیکن وہ ایک فتح وہ فیصلہ کن تھی۔ اس نے منگولوں کو روک دیا۔ اور اسی عین جالوت کی جنگ میں قطز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے والا ایک اور مملوک تھا، الظاہر بیبرس البندوقداری۔ بیبرس، قافقاز کا چرکیسی بچہ۔ انہیں بھی تاتاریوں نے قید کیا، پھر غلام بنے، کئی منڈیوں میں بکے، آخر کار مصر پہنچے۔ قداور، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، گرجدار آواز۔ انہیں بھی مملوک فوج میں شامل کیا گیا۔ جی، اور ان کی فوجی ذہانت تو جنگ منصورہ میں صلیبیوں کے خلاف اور پھر عین جالوت میں قطز کے ساتھ بالکل واضح ہو گئی۔ قطز کی شہادت کے بعد پھر بیبرس سلطان بنے۔ ہاں، اور کیا خوب سلطان بنے، مصر اور شام کے سلطان۔ انہوں نے صلیبیوں کا زور توڑا، منگولوں کو بھی شکستیں دیں، انطاکیہ جیسا اہم شہر فتح کیا، اور ایک بہت بڑا کام کیا۔ وہ کیا؟ بغداد کی تباہی کے بعد جو عباسی شہزادہ بچ نکلے تھے، انہیں قاہرہ بلوا کر خلیفہ بنایا،
مطلب عباسی خلافت کو قاہرہ میں دوبارہ قائم کیا، اس سے ان کی حکومت کو ایک قانونی حیثیت ملی۔ اور مسلمانوں کو ایک نیا مرکز مل گیا۔ بالکل، ایک نیا حوصلہ ملا، ان کا دور تعمیر و ترقی کا بھی تھا۔ تو ان چاروں کہانیوں کا اگر ہم دیکھیں، کافور، سبکتگین، قدس، بیبرس، سب غلامی سے آئے۔ بالکل، مختلف پس منظر، مختلف راستے، جی، اور نچوڑ یہی ہے کہ عظمت کا تعلق پیدائش یا نسل یا رنگ یا حیثیت سے نہیں ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے، عزم ہے اور آپ موقع سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں تو آپ تاریخ بدل سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ وہ جو قول ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہاتھ جب عزم و علم سے لیس ہوں تو وہ تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ہر سننے والے کے لیے ایک پیغام ہے کہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک خیال آتا ہے کہ تاریخ میں نہ جانے ایسے کتنے گمنام ہیرو ہوں گے، کتنے کافور، کتنے سبکتگین، قدس، بیبرز، جنہیں موقع ہی نہیں ملا، جن کی قابلیت بس حالات کی زنجیروں میں ہی قید رہ گئی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، انسانی صلاحیتوں کا کتنا ضیاع ہوا ہوگا۔